بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ فرما دیجئے، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور اس کی طرح ہو جائیں جسے شیطانوں نے جنگل میں بے راہ کر دیا ہو، اس حال میں کہ وہ حیران پھر رہا ہو، اس کے ساتھی اسے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بلائیں کہ ادھر آ جاؤ۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رب کی فرما برداری کریں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا فرمایا، اور جس دن وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسی کا فرمان حق ہے اور اسی کی بادشاہی ہوگی۔ جس دن میں سور پھونکا جائے گا، اللہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ بڑی حکمت والا بڑا باخبر ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رضائی باپ آزر سے فرمایا، کیا تم بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات، اور اس لیے کہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ پھر جب ان پر رات چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک میں بیزار ہوں اس سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ بے شک میں نے اپنا رخ کر لیا سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے تو مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر میرا رب ہی کچھ نقصان چاہے تو پہنچا سکتا ہے۔ میرا رب اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں کیوں ڈروں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، جس کی اس نے تم پر کوئی دلیل ہی نازل نہیں فرمائی۔ تو دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ اگر تم جانتے ہو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ ان کی قوم کے مقابلہ میں ہم درجات میں بلند فرما دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے۔ ہم نے سب کو ہدایت عطا فرمائی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی، اور ہم نیک کام کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔
اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی، یہ سب صالحین میں سے تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی، اور ان سب کو ہم نے ان کے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی کچھ کو، اور ہم نے انہیں چن لیا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت، جس سے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نوازے۔ اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے تمام اعمال ضرور برباد ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی، تو اب اگر یہ لوگ ان کا انکار کریں تو ہم نے ان پر ایسے لوگ مقرر کر رکھے ہیں جو ان کے منکر نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، تو آپ ان کے طریقے پر چلیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میں تم سے نہیں مانگتا اس تبلیغ پر کوئی اجر، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔